حاضرین کرام، اور ایک اہم بات ہے وہ ہے لباس۔ شادی کرنے کے بعد شوہر پر لازم ہے اپنی بیوی کو کپڑے دے۔ دین اسلام یہ کہتا ہے سال بھر میں 2 جوڑے دینا لازم ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس تو ہر 2 مہینے میں ایک یا کبھی عید آ جائے یا پھر کوئی اور موقع آ جائے تو بہت سارے کپڑے دلوائے جاتے ہیں۔ مردوں سے زیادہ کپڑے تو ماشاءاللہ عورتوں کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک اختیاری بات ہے، یہ گویا کہ وسعت قلبی اور محبت کی بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ اس کو لباس دیتا ہے، اچھے سے اچھے مکان میں رہتا ہے۔ لیکن عام آدمی بھی جو کام کر سکتا ہے شریعت اور دین وہ طریقہ بتاتے ہیں، غریب بھی کر سکے امیر بھی کر سکے، تو کم از کم سال میں 2 جوڑے کپڑے دینا شوہر پر لازم ہے۔ وہ کس مقدار کے؟ اس میں بیوی کے حیثیت کا اعتبار نہیں ہے، کھانے میں بیوی کے حیثیت کا اعتبار ہے، جبکہ وہ مالدار ہو یا متوسط ہو، غریب ہو تو شوہر کی حیثیت کی مقدار ہے۔ لیکن لباس میں متوسط حالت کو دیکھا جائے گا، مطلب ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر لوگ کس قسم کے کپڑے عموماً پہنتے ہیں۔ شادی دعوتوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بالعموم کس قسم کے کپڑے خواتین پہنتی ہیں، وہ لیول کے کپڑے سال میں 2 مرتبہ دینا شوہر پر لازم ہے۔ اس سے کم اگر کرے تو یہ ظلم ہے، اور بیوی کو حق ہے کہ وہ قاضی وقت کے پاس جائے یا اس دور میں حکومتی جو ذمہ دار طبقہ ہے جو لوگوں کے حقوق دلانے کی بات کرتا ہے ان کے پاس جائیں اور اپنے لباس یا پھر اپنے کھانے یا اپنے مکان کا بیوی مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ بیوی کی طرف سے زیادتی نہیں ہوگی۔ ہاں ضرورت سے زیادہ مطالبہ کرے تو یہ زیادتی ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگوں سے یہ سنا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی، چند دنوں کے بعد 2-4 مہینوں کے بعد بیوی ناراض ہو گئی۔ اب بچیاں ہیں، بچیوں کو کیا معلوم، ماں باپ کو سمجھانا چاہیے کہ گھر کیسے بسایا جاتا ہے، آباد کیسے کیا جاتا ہے، خوشحال کیسے بنایا جاتا ہے۔ لیکن لڑکیوں کے ماں باپ وہ نہیں سمجھاتے، انہوں بولتے ہیں کہ میری بچی کو ایسا کرا، میں نہیں بھیجتا، میں گھر میں بٹھا لیتا ہوں۔ اور لڑکی کے بھائی بھی طیش میں آ جاتے ہیں، ایسا کیسا کرا۔ یہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ سمجھدار بھائی وہ ہے جو اپنی بہن کو سمجھا کر اس کے شوہر کے پاس چھوڑ دے۔ سمجھدار ماں باپ وہ ہیں جو اپنی بیٹی کو سمجھا کر شوہر کے پاس چھوڑ دیں، کیونکہ نہ ماں باپ ہمیشہ اپنی بچی کو پال سکتے ہیں، نہ ہی بھائی اپنی بہن کو ہمیشہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ وہ شوہر کا کام ہے، جس کے حوالے کر دیے، لیکن یہاں طیش میں نہیں آنا چاہیے، سمجھا بجھا کے کام نکالنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ جو مطالبے کیے جاتے ہیں اس کے متعلق ایک بات جو بالکل آج عام ہو چکی ہے، جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جاتی ہے، پولیس کے پاس جاتی ہے، کیس کر دیتی ہے، اور اس کے بعد شوہر پر دباؤ ڈالتی ہے کہ یہ ماہانہ میرا خرچ دے، میں رہوں گی اپنے ماں باپ کے گھر، شوہر کے گھر میں نہیں آؤں گی، لیکن وہ مجھے اپنا خرچ دے۔ یہ نہیں چلنے والا ہے۔ سب سے بڑی غلطی اسلام میں حکم کیا ہے؟ بیوی شوہر کے پاس رہے تو اسے نفقہ مطلب کھانا پینا دینا شوہر پہ لازم ہے۔ بیوی شوہر کے پاس ہی نہیں ہے، اپنے گھر جا کے بیٹھی ہے تو شوہر پہ لازم نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے اسلام کے قانون کی۔ وہ نہیں سمجھتے، نہیں ہم وہاں رہیں گے، ہمارے کو کھانا وہ اس کی ذمہ دار اس کا خرچ دے دیا جائے۔ خرچ دینے کی بھی جب بات آتی ہے تو ہم نے سنا ہے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں 80,000 دے، کوئی مطالبہ کر رہے ہیں 50,000 دے۔ 50-80 ہزار میں تو 15 آدمی مہینہ بھر سکون سے کھا پی کے رہتے ہیں، وہ بھی عالیشان غذا ہے۔ ایک عورت اس کے چھوٹے 2 بچوں کے لیے 20 سے 25 ہزار روپے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا مطالبہ کیا جاتا ہے، وہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس کا جو حق ہے عورت کا وہ تو شریعت خود کہتی ہے کہ دے۔ نان و نفقہ کھلانے پلانے کی ذمہ داری وہ شوہر کی ہے، لیکن کب وہ شوہر کی استطاعت کے مطابق ہے۔ اگر وہ غریب ہو اور اگر بیوی مالدار ہو، شوہر بھی مالدار ہو، تو بیوی کی استطاعت کے مطابق ہے۔ دونوں میں کوئی ایک غریب کوئی ایک مالدار ہے تو درمیانی طور پر جو غذائیں دی جاتی ہیں، کھانے کا جو حال ہوتا ہے اس کے مطابق دیا جائے گا۔